قیدی بنی. سنو کربلا کے قیدیوں کی کہانی سنو. جب یہ قافلہ چلنے لگا نا، قافلہ جانے سے پہلے ایک سردار آیا یزیدیوں کا. اس نے کہا سجاد، کہا کیا؟ کہا کل روانہ ہونا ہے، تیاری کر لو. آپ نے کہا تھا مسافروں کی کوئی تیاری نہیں ہوتی، جب چاہے لے چلے. تاریخ میں سب سے پہلے بیڑیاں امام زین العابدین کے پیروں میں پڑی. ہتھ گڑی امام زین العابدین کے ہاتھ میں سب سے پہلے ڈالی گئی. گلے میں توق ڈالا گیا. کیا تھا توق جانتے ہو؟ اتنا وزنی توق تھا کہ یہ سفر کربلا سے شام تک، مطلب دمشق تک ہوا. پورا سفر امام زین العابدین نے ایسے جھک کے کیا تھا اس کے وزن کی وجہ سے، جیسے نمازی رکوع کیا کرتا. اللہ اکبر. یہ جب پہنایا گیا تو قافلہ چلا. 72 نیزے تھے، 72 سر تھے، 64 عورتیں تھی، 26 بچیاں تھیں، ایک مرد تنہا امام زین العابدین. آواز سمجھ میں آئی نا سب کو؟ 72 نیزے، 72 سر، 64 عورتیں، 26 بچیاں، ایک مرد تنہا امام زین العابدین. یہ قافلہ چلا کیسے؟ سب سے آگے امام حسین کا سر، ان کے پیچھے باقی شہیدوں کے سر، سب سے پیچھے نیزے پہ علی اصغر کا سر تھا. سب سے آگے قیدیوں میں حضرت امام زین العابدین پیدل تھے، حضرت سیدہ زینب اونٹ کی رنگی پیٹھ پر تھی، ان کے پیچھے 26 بچیوں کی سواریاں تھی. سب سے پیچھے سواری پہ حسین کی سکینہ تھی. آج وہ قیدی بنائے گئے ہیں جو قیامت میں ہم مومنین کی ماؤں کو دوزخ سے آزاد کرائیں گے. اللہ اکبر. آج ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں جو ہم گناہگاروں کی دوزخ سے زنجیریں کھلوا کے جنت دلوائیں گے. قافلہ چلا. عجیب منظر تھا جب یہ 13 محرم کو قافلہ چلا کربلا سے. کتنی محرم کو؟ 13 محرم کو جب یہ واپس آیا تھا نا قافلہ، 13 محرم کو چلا. سفر کرتے رہے، چلتے 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 27 محرم آ گئی. میں نے بہت سے واقعات چھوڑ دیے، بیچ کے بہت سارے واقعات چھوڑ دیے کہ بس کچھ باتیں. کتنی محرم آ گئی؟ 27 محرم آ گئی. 27 محرم کو جب یہ قافلہ شام کے وقت ٹھہرا، عجیب قصہ ہے یار ٹھہرنے کا بھی. جب یزیدی شام کو پڑاؤ کرتے تھے تو کہتے تھے پڑاؤ کرو، تو سارے خیمے لگائے جاتے تھے، لیکن نبی کے گھر کی شہزادیاں بغیر کسی خیمے کے تپتی ہوئی ریت پہ بیٹھ جایا کرتی تھی. اسی ریت پہ وضو بھی کرنا ہے، اسی ریت پہ قرآن بھی پڑھنا ہے. کون سا ظلم کربلا والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اسی حالت میں اللہ اکبر فرش پہ سونا ان کے لیے عالیشان خیمے تھے. میرے نبی کے گھر کی بیٹیوں کے لیے سوائے آسمان کے کوئی شامیانہ نہ تھا. بیٹھ جاتی، لیکن اب سروں کو صندوق میں رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ حکم تھا کہ سارے سر حفاظت کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچائے جائیں. سب سے زیادہ ضروری تھا حسین کے سر کو پہنچانا، تو جس سارے سروں کو صندوق میں شام کو رکھا جاتا، اور اس کے بعد امام حسین کا سر جس صندوق میں رکھا جاتا اس کو تالا لگایا جاتا، اس لیے کہ سب سے زیادہ اہم تھا. اس دن اس قافلے کی نگرانی ذمہ داری حارث ابن العقیدہ کی تھی. وہ کہتا میں تھا تفتیشی آفیسر، چھان پٹک کرنا، جانچ کرنا میری فطرت تھی. کہنے لگا 13 محرم سے قافلہ چلا تھا، سب سو جاتے تھے لیکن حسین کی سکینہ نہیں سوتی تھی. جانتے ہو یہ سکینہ وہ ہے جس کا کربلا میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. سب نے کچھ نہ کچھ لٹایا ہے، لیکن سب سے زیادہ میرے حسین کی سکینہ کا نقصان کربلا میں ہوا. سب سے زیادہ اس کا خرچ ہوا ہے کربلا میں. حارث ابن العقیدہ کہتا ہے سب سوتے تھے لیکن میں نے کبھی اس بچی کو سوتے نہیں دیکھا. کہنے لگا میں سوچنے لگا آج دیکھو یہ بچی جاگتی کیوں ہے. اس نے کہا میری ڈیوٹی تھی، میں کرسی پہ بیٹھ گیا اور ایسے بیٹھا جیسے لوگ سو جایا کرتے ہیں. کہا میں نے آنکھوں کو بند کیا، کیا دیکھتا ہوں کہ یہ بچی دھیرے دھیرے چلتے چلتے میرے پاس آئی ہے. اس نے میری کرسی کا چکر لگایا، غور سے میرا چہرہ دیکھا. کہا 27ویں شب کی اندھیری رات تھی. اس نے یہ سوچا شاید میں سو رہا ہوں. بچی نے مجھے دیکھ کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے اسے سلا دیا.
دیا ہے. کہا یہ کہہ کے بچی چلی ہے. میں دیکھ رہا تھا بچی کہاں جا رہی ہے. کہا بچی گئی سب سے پہلے اس صندوق کے پاس پہنچی ہے جس صندوق میں علی اصغر کا سر رکھا ہوا تھا. کہتا میں نے دیکھا بچی گئی. جانے کے بعد بچی نے صندوق کھولا ہے اور اس کے اندر سے وہ سر نکالا ہے جو حضرت علی اصغر کا سر تھا. بچی نے اپنے دامن سے بھائی کا سر صاف کیا ہے. اور صاحب عجیب رشتے ہوتے ہیں بہن اور بھائی کے. میں نے پہلے بتایا تھا اگر بھائی پیدا نہ ہو تو سجدے میں گر کے بہنیں دعائیں مانگتی ہیں, اگر پیدا ہو جائے تو ماں بن کے بہنیں پالا کرتی ہیں. اللہ اکبر, یہ وہی سکینہ ہے اور یہ وہی اصغر ہے. اللہ اکبر, نکالا ہے سر اور گود میں رکھا ہے. اس کے بعد دوپٹے سے صاف کیا, سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا تھا اصغر سو جا. میں جھولا کہاں سے لاؤں, جس جھولے میں تم لیٹا کرتے تھے وہ جھولا کربلا رہ گیا ہے. اتنا کہتے کہتے حضرت سکینہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. سینے سے بھائی کے سر کو لگایا. وہ کہتا میرا کلیجہ ہلنے لگا جب حسین کی سکینہ کو بھائی سے پیار کرتے دیکھا. کہا کہنے لگی اصغر تجھے کیا پتا ہے, جب بابا تجھے خیمے سے لائے تھے میں تنابے کی آڑ میں کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی. جب ہرملا نے تیر کا نشانہ لگایا تھا اصغر میں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا تھا ظالم میرے اصغر پہ تیر مت چلانا, اس نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا ہے. کہا اصغر تجھے کیا پتا ہے جو تیر تیرے لگا تھا اس کا قد بڑا تھا تیرا قد چھوٹا تھا, جو تیر تیرے مارا گیا تھا اس کا وزن زیادہ تھا تیرا وزن کم تھا. یہ کہتے کہتے حضرت سکینہ نے اصغر کو سینے سے لگایا ہے. اس کے بعد دامن میں رکھا ہے اپنے بہن کے سر کو جھولا جھولا کے کہا تھا اصغر پالنا تو نہ سکی کم سے کم بہن کی گود میں سو جا. کہا کچھ دیر جب اصغر سے سکینہ نے بات کی ہے کہا ایسا لگتا تھا میری چیخ نکل جائے گی, لیکن اس کے بعد حسین کی سکینہ نے اصغر کا سر چوما ہے. چومنے کے بعد پھر صندوق میں رکھ کے کہا تھا اصغر تو سو جا مجھے اکبر سے ملنا ہے, بڑے بھائی سے ملاقات کرنی ہے. کہا حسین کی سکینہ ہے پھر اپنی جگہ سے اٹھی ہے اور اس صندوق کے پاس آئی ہے جس صندوق میں علی اکبر کا سر رکھا ہوا ہے. کہا اس نے آ کر کے بڑے پیار سے صندوق کھولا, آہستہ سے صندوق کھولا کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے. یہ کہتا میں تو جاگ ہی رہا تھا. کہا بچی نے سر نکالا, بھائی کے سر پہ خون کو صاف کیا, زلفوں کو پوچھا, پوچھنے کے بعد ماتھا چوم کے کہا تھا اکبر مدینے جا رہی ہو, اگر سغرا پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گی. اللہ اکبر کا اتنی بات کہی تھی. اور اس کے بعد حضرت سکینہ نے علی اکبر کو سینے سے لگا کے کہا تھا اکبر کاش تو نے باپ کی حالت دیکھی ہوتی. جب تم میدان کربلا آئے تھے تو بابا کے بال کالے تھے, لیکن جب تمہیں اٹھا کے لائے ہیں تو بابا کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. اللہ اکبر. اس کے بعد جلدی جلدی کہا اکبر تم آرام کرو مجھے بابا سے ملنا ہے. اور یار عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ کا بیٹی کے ساتھ. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر بیٹی بہت خوش ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے, اگر بیٹی غم میں ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے. عجیب رشتہ باپ اور بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے. ذرا سوچو تو سخی. تجھے اس رشتے کے بارے میں ایک بات بتا دوں, باپ بیٹی کا رشتہ کتنا گہرا ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا عمر شریف ابھی 5 سال ہے, آپ ایک گلی سے گزر کے آ رہی ہے. راستے میں ابو جہل کھڑا تھا, اس نے میرے حضور کی شان میں گستاخی کی. تو ثاقب اگر کوئی باپ کو برا کہہ دے تو بیٹے تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن بیٹیاں برداشت نہیں کر پاتی ہیں. اور پھر بیٹی بھی نبی کی بیٹی اور سیدہ فاطمہ. ابو جہل نے برائی کی ٹھہر گئی, کہنے لگی ظالم زبان کو لگام دے, میرے باپ کو جھوٹا نہ کہے, میرے والد سچے ہیں تم جھوٹے ہو. اتنی بات کہی تھی. ابو جہل آگے بڑھا, سیدہ فاطمہ کی گردن پہ تماچا لگایا. اللہ اکبر. تم سب جانتے ہو کبھی میرے نبی نے غصہ نہیں کیا, کبھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں کی, کبھی کسی کے حق میں میرے حضور کبھی تباہ کی نیت سے نہ نکلے. لیکن جب ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے تماچا لگایا, روتے ہوئے گھر آئی ہے, میرے حضور نے سیدہ کی آنکھ میں آنسو دیکھے زمین پہ بیٹھ گئے, بازو پھیلائے, آنکھ میں آنسو آ گئے, اور نبوت کی آنکھیں برسنے لگی. حضور نے فرمایا تھا فاطمہ کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو. جب پوری بات بیان کی میرے حضور کو جلال آ گیا, غصہ آیا. فرمایا جاؤ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو اگر وہ اس کا انتقام لیتے ہیں تو بتائیں, اگر وہ نہیں لیں گے تو آج محمد خود اپنی بیٹی کا انتقام لے کے دکھا دے. اللہ اکبر. میرے حضور اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت فاطمہ گئیں ابو سفیان کے دروازے پہ, اور جانے کے بعد کہا چچا میرے والد نے ایسے ایسا کہا. دشمن ہے بھی ابو سفیان بھی. جب بیٹی گئی تو چہرہ نہیں بگاڑا, یوں بازو پھیلائے, اور پھیلانے کے بعد حضرت فاطمہ کو گود میں اٹھایا, ابو جہل کے دروازے پہ لائے اور لا کے باہر بلایا اور فرمایا سیدہ بیٹی فاطمہ مار تماچے.
اتنی بات کہی حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگی چاچا ہمارے والد نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، معاف کرنا سکھایا ہے، معاف کرنا سکھایا ہے۔ جب اتنی بات کہی ہم بدلہ نہیں لیں گے، حضرت ابو سفیان آگے بڑھے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ سے 4 تماچے لگا۔ حضرت فاطمہ مسکرائیں، کہنے لگی جاؤ بیٹی۔ حضرت فاطمہ واپس آئیں، میرے حضور نے بیٹی کو مسکراتا دیکھا پھر رو دیے۔ میں نے کہا تھا نا باپ بیٹی کو تکلیف میں تو دے کے پھر بھی رو دیتا، اور خوش دے کے تب بھی رو دیتا۔ فرمایا جاؤ، آ گئی، میرے حضور نے مسکراتے دیکھا پھر رو دیے۔ اب کیا ہوا؟ پوری بات بتائی حضرت فاطمہ نے، میرے حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، ابو سفیان نے میری فاطمہ کو خوش کیا ہے، یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک محمد کی جھولی میں نہ ڈال دے۔ یہ ہے بیٹی اور باپ کا رشتہ، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ رشتہ ہے باپ اور بیٹی کا۔ حارث ابن العقیدہ کہتا ہے حضرت علی اکبر کے سر کو صندوق میں رکھا، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ حضرت سکینہ آگے بڑھی، کہتی دھیرے دھیرے آئیں، آنے کے بعد پھر وہاں پہنچی جہاں پر حسین کا سر رکھا ہوا تھا، کہا اس صندوق کے پاس آئی، بیٹی بہت خوش تھی، کہا آج باپ کے چہرے کو چومنے کا موقع مل جائے گا۔ فرماتی ہے میں حارث ابن العقیدہ کہتا ہے آئیں حضرت سکینہ، اور جب آ کے دیکھا صندوق میں تالا لگا تھا، کہ انہوں نے تالا لگا دیکھا، بس آنکھ میں آنسو آ گئے، ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے یا اللہ تو جانتا ہے 13 محرم سے 27 محرم آ گئی ہے، بیٹی پیدل چلتی آئی ہے، آنکھ بھر رات بھر آنکھ نہیں لگی ہے، اسی انتظار میں چلتی رہی ہوں، کاش کسی دن باپ کا ماتھا چومنے کا موقع مل جائے، کاش کسی دن باپ کا چہرہ چومنے کا موقع مل جائے۔ اے میرے اللہ، آج اس میں تالا لگا ہوا ہے۔ کہ بچی نے جب اتنا کہا ہے کہ مجھے ڈر لگنے لگا، میں سوچنے لگا سکینہ کہیں میرے لیے بد دعا تو نہیں کر رہی ہے، اگر اس نے بد دعا کر دی تو پھر تباہ کر دیا جاؤں گا۔ کہ میں نے کان لگا کے سنا تو کہہ رہی تھی یا اللہ جو یوسف کے لیے تالے لگے تھے وہ 7 تالے تھے، وہاں یوسف تھے، یہاں تیرے محبوب کی نواسی سکینہ ہے، یا اللہ تو نے یوسف کے لیے 7 تالے توڑے تھے، یہاں تو 1 تالا ہے، یا اللہ اپنے محبوب کی شہزادی سکینہ کے لیے تالے کا توڑ دے، یہ انتظام کر دے، مجھے باپ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ کہ اتنی بات سکینہ نے رو کے کہی تھی کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں چابی نکال کے سکینہ کو دے دوں، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کیوں دوں چابی سکینہ کو؟ سکینہ کوئی لاوارث تو نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ سکینہ وہ ہے کہ جس کا عرش والا خدا بھی وارث ہے، فرش والا مصطفیٰ بھی وارث ہے۔ کیا ضرورت چابی دینے کی؟ کہا میں نے چابی نہیں دی، کہا بھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، کہا جب سکینہ نے دیکھا تالا ٹوٹ کے پہلے زمین پہ آ گیا تھا۔ کہتے سکینہ کے ہاتھ نیچے بعد میں آئے، تالا ٹوٹ کے پہلے نیچے آ گیا، اور عجیب ملن تھا پھر باپ بیٹی کا۔ کون لکھے اس تاریخ کو؟ وہ کہتا 27ویں شب تھی، چاند بھی چھپا تھا، سورج تو تھا ہی نہیں، رات تھی، کہنے لگا اندھیرا تھا، جیسے ہی سکینہ نے صندوق کا ڈھکن کھولا، کہتا پورے میدان میں ایسی روشنی نکلی جیسے کہ آسمانوں سے چاند زمین پہ اتر آیا۔ کہ میری بھی آنکھ کھل گئی کہ یہ اجالا کیسا، میں نے یوں دیکھا کچھ نہ تھا، پھر دیکھا تو سر حسین سے یہ روشنی نکل رہی تھی۔ اور یار سچ وہ ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا، یہ صداقت تھی، ان کی دشمن کہتے کہ یہ روشنی حسین کے سر کی تھی۔ کہا پھر سکینہ نے گود میں رکھا باپ کا سر، صاف کیا، کرنے کے بعد چوما، بہت ساری باتیں ہوئی، اب میں باتیں انشاءاللہ کبھی پھر بتاؤں گا۔ بچی نے کہا بابا ایک بار تو اپنی بیٹی سے بات کر لو۔ حارث ابن العقیدہ کہتا اتنی بات جب سکینہ نے کہی لب حسین ہلے، اور قرآن کی تلاوت جاری ہوئی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا بیٹی پریشان نہ ہونا، پورے سفر میں حسین بھی ساتھ ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی ساتھ ہے۔ اللہ اللہ، پھر فجر کا وقت ہو چکا تھا، حضرت سکینہ نے کہا بابا اجازت دیں، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حسین کا گھرانہ ہے، یہ سفر ہے ان کا، مگر کوئی انہیں مجبور نہ سمجھ، مجبور مت سمجھنا، اور یہ سب کچھ لٹا کے بھی مختار رہے، سب کچھ لٹا کے بھی مختار رہے ہیں۔ حلب سے 12 میل پہلے
ایک بستی آئی، یہ جب قافلہ جا رہا تھا، ابھی تھکے تو نہیں حضرت؟ اشارہ فرما دینا، ذرا بول دیں یا حسین. ابھی سارے نہیں بولے، پھر سلام ہی پڑھ لیا جائے، کوئی ضروری بھی تو نہیں ہے بھائی. ذرا سارے مل کے بول دیں نا یا حسین. آج میں چاہتا ہوں حضرت زینب کی مدینہ واپسی سنا دوں آخر میں. بس ذرا توجہ سے بول دیں، ذرا کہہ دیں یا حسین. بس غور کریں، جب حلب سے 12 کلومیٹر پہلے جب یہ بستی کے پاس سے قافلہ گزرنے لگا، ایک چوراہا آیا. میں سنانے لگا ہوں کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غور کریں، 12 میل پہلے ایک چوراہے پہ ایک نابینا شخص کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، 72 نیزوں پہ 72 سر. ان سے آگے ڈھول بجتے آ رہے تھے. کیا بج رہے تھے؟ ڈھول بج رہے تھے. آگے آگے ڈھول، پیچھے پیچھے 72 نیزے. بچہ یہ سمجھا شاید بارات آ رہی ہے، اور نئے کپڑے تھے، جشن تھا فتح کا ان لوگوں میں. بچے نے اپنے باپ سے کہا ابا لگتا ہے بارات آ رہی ہے. بوڑھا کہنے لگا بیٹے جب دولہا پاس میں آ جائے تو بتا دینا، تبھی بھیک مانگیں گے. بچے نے کہا ٹھیک ہے. ڈھول بجتے بجتے لوگ آگے گزرے. بچہ دولہا کی تلاش میں تھا. کیا دیکھا؟ 72 نیزوں پہ 72 سر. جیسی بچے کی نظر پڑی اپنا ہوش کھو بیٹھا. بچہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. اور پھر عجیب منظر تھا یار، 72 نیزوں پہ 72 سر سمجھ میں آئے، لیکن جب 6 ماہ کے اصغر کا سر دیکھا تو پھر بچہ فیصلہ نہ کر سکا. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. سوچنے لگا یا اللہ، بڑوں کی خطا تو سمجھ میں آتی ہے، اس بچے نے کیا بگاڑا ہوگا؟ جس کے منہ سے دودھ نکلنا چاہیے تھا اس کے منہ سے خون بہ رہا ہے. کہ یہ سوچ کے بچہ چپ کھڑا رہ گیا. قافلہ گزرتا گیا، 72 نیزے گزرتے گئے، 72 سر بھی گزرتے گئے. آخر میں پھر قیدیوں کی باری آئی ہے. سب سے آگے امام زین العابدین تھے، ان کے پیچھے سیدہ زینب کی سواری ہے. اللہ اکبر. جب نوری لوگوں کے ہاتھوں میں اس نے زنجیریں دیکھی، کونی مار کے دھوکے سے یہ کہنا چاہتا تھا بابا منظر عجیب ہے، لیکن